تحفظ دین کا کار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. انسان اور جنات کے بنائے جانے کا اصل مقصد ہے. عبادت یہ نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، بلکہ یہ ایمان کی وہ خاص علامت ہے، وہ خاص شناخت ہے جس کے اقرار کے بعد آدمی مومن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. اللہ کی عبادت کی توفیق انسان کو مل جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی بہت ساری قسمیں. لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام کی بنیاد قرار دی گئی ہے. ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا. نمبر 4، روزے رکھنا. اور نمبر 5، حج کرنا. تو یہ بنیاد ہے. جیسے آپ گھر بناتے ہیں اور پلر بناتے ہیں، آپ کے پلر پر ہی چھت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اسلام کی یہ 5 پلر ہیں. یہ پلر اگر ڈگمگا گئے، اس میں کوئی کمزوری رہ گئی، تو ظاہر ہے کہ در و دیوار اور چھت وغیرہ سب کمزور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مومن بندوں کو اس دنیا میں ایک ایسا موقع عطا کر دیا جائے جس کو کام میں لا کر کے، جس سے فائدہ اٹھا کر کے وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پچھلے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کیا دھرا معاف ہو جائے گا. وہ بالکل بچوں کی طرح معصوم ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا. ظاہر ہے اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی، اس سے بڑا اجر، اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا کہ یہ انسان اس دنیا میں غفلتوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے صبح و شام گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور بھی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں. تو انسان گناہوں کا ایک انبار، گناہوں کا ایک ڈھیر اپنے کندھوں پر لیے پھرتا ہے. ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے یہ موقع مل جائے کہ تم روزہ رکھو صحیح طرح سے، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. عظیم بشارت ہے، عظیم بشارت. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو کہا گیا کہ ثواب کی نیت سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اس حدیث میں نیتوں کو درست کرنے کے لیے اصل تعلیم دی گئی. روزہ رکھنے والے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ ان کے روزے کا انہیں ثواب نہیں مل پاتا.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھیں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے، اور ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا جو روزہ ہے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری نگاہوں کا روزہ ہوگا، ہمارے ذہن و دماغ کا روزہ ہوگا، ہمارے ہاتھ اور پیر کا روزہ ہوگا، کہ ہم ان اعضاء کو، بدن کے ان حصوں کو بھی اللہ کی رضا میں استعمال کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے، تبھی جا کر کے ہمارا روزہ درست ہوگا، اور تبھی جا کر کے روزہ اب وہ روزہ بنے گا جس کی وجہ سے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی صحابہ کو متوجہ کرتے تھے، رمضان کے فضائل اور خوبیوں کو بتاتے تھے۔ رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا جیسے ہی چاند نکلتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ابھی جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی کافروں کے جہنم میں جانے کا وقت نہیں آیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جہنم میں جو جائے گا اللہ کے غضب کی وجہ سے جائے گا۔ تو یہ رحمت ہر وقت برس رہی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو شیطان ہوتے ہیں، جو عبادتوں سے روکتے ہیں، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالے، تاکہ وہ غفلتوں میں مبتلا نہ کرے۔ اور آپ کھلے عام اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شرابی رمضان میں شراب چھوڑ دیتے ہیں، جواری جوا چھوڑ دیتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جنہیں پورے سال قرآن کریم کی توفیق نہیں ملتی، وہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے اور نفس کو بھی اللہ تعالیٰ درست ہونے کا موقع عنایت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کرنے کے جو کام ہے، ایک فضیلت یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کا جو 10 دن ہے، شروع کے 10 دن رحمت کے دن ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوگا۔ نمبر 2 پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوں گے، اور جب مغفرت کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر جہنم سے نجات ملے گی اور جنت کا پروانہ ملے گا، جنت کا انعام ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کتنی رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں میں قانون یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھا دیتا ہے نیکیوں کو، 700 نیکیاں تک مل جاتی ہیں۔ ایک عبادت پر، ایک نیکی پر 700 نیکیوں تک ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس قانون سے باہر رکھا ہے کہ ایک روزے پر کتنا ثواب ملے گا، اس اللہ فرماتے ہیں کہ بس سمجھ لو کہ روزہ میرے لیے ہے، اور میں اپنے شایان شان، اپنی شان کے مطابق، اپنے رحمت کے مطابق اس کو بدلا دوں گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں نفل پڑھے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض پڑھے اسے 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمارے
بھائیوں یہ اس سے بڑا موقع کیا ہوگا، اس سے زیادہ غنیمت کا موقع کیا ہوگا؟ اسی لیے ارادے کیجئے کہ ہم ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں جن کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں جنہیں شب قدر نصیب ہوتی ہے، ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں، جن کی تراویحیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، جن کے عبادتیں تسبیحات اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا ہوگا۔ ارادہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ روزے کا انعام بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو آیت پڑھی میں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ بہت زمانے سے ہے، بہت سارے انبیاء کی امتوں نے روزہ رکھا ہے، اور بعض روایتوں سے، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ہم سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ یعنی ان کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ رات میں جس وقت سے نیند آ گئی اسی وقت سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ظاہر ان کا روزہ کافی لمبا ہو جاتا تھا، لیکن ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ ہمیں سحری کھانے کا بھی موقع ہمیں دیا جاتا ہے کہ سحری کھائیے، اور اس کی ترغیب دی گئی کہ وہ برکت کا کھانا ہے، اسے کھایا جائے، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے بھی لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے، روزے رکھے، انبیاء نے روزے رکھے۔ تو ظاہر ہے ہم تو خاتم النبیین، سب سے اشرف الانبیاء کی امت ہیں، اور روزہ ہم پر فرض ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اس شان کے ساتھ رکھنا ہے، اس اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے، لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ایسا روزہ ہو جائے، ایسی شان کے ساتھ ہم روزہ رکھیں کہ عبادت ہماری عادت بن جائے، اور گناہوں سے باز رہنا ہماری عادت بن جائے، تاکہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے اور نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے، اس میں ہمیں جن عبادتوں کی طرف توجہ دینی ہے ان میں سب سے بڑی عبادت تو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے لیے تراویح ایک خاص نماز ہے، 20 رکعت تراویح خاص سنت ہے۔ حدیث میں ہے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، ہم نے تمہارے لیے رمضان میں قیام کرنا مسنون کیا ہے، تراویح پڑھنی ہے، جس میں قرآن کریم سننا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ایسا حافظ ہو جو صاف ستھرا پڑھتا ہو اور اس کی تلاوت سمجھ میں آتی ہو۔ تراویح کا اتنا ثواب ہے، آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اور قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، سننے پر 1 نیکی، پورے قرآن کا ثواب کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تراویح کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ارادے کریں، طے کریں کہ کم سے کم ہم جو ہے 2 پارے 3 پارے جتنا بھی ممکن ہو آپ کے لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی عالم آپ کو مل جائے بستی میں، آس پاس میں، جس سے آپ قرآن کریم کی کچھ سورتوں کا مطلب سمجھ سکیں، اس کا مفہوم سمجھ سکیں، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے اس کی بھی کوشش کریں کہ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ کثرت ہونی چاہیے رمضان میں لا الہ الا اللہ کی، اسی طرح کثرت ہونی چاہیے استغفار کی، اور اسی طرح سے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے جنت کی، اور کثرت سے دعا مانگنی چاہیے جہنم سے پناہ کی۔ یہ عبادتیں ہیں۔ مزید یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا حد درجہ اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ مہینہ صدقے کا ہے، غمخواری کا ہے، صدقہ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی ثواب ہمیں نصیب ہو۔ جو بھی پاس پڑوس میں ہے اس کو صدقہ کریں، غریبوں کو اپنے افطار میں شریک کریں، دوست احباب کو بھی افطار میں شریک کریں تاکہ آپ کو ان کو بھی افطار کرانے کا ثواب میسر ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا موقع ہے، اور بہت ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے کہ جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان پائے اور ضائع کر دیے،
اس بار ہم پہلے سے تیار ہوں اور تیاری کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں اور ہم محروم لوگوں میں شامل نہ ہو پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک میں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جن کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔